خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان 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 عرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، بے شک وہ حقیقت میں زندہ ہیں اور ان کا احساس تمہیں نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان سے اور پھلوں میں کمی سے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی سحر نشریات، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج ایک ایسے شخص کا ذکر ہوگا کہ جس میں خاصیت، خصوصیت، فضیلت اور کمال اور صلاحیت انتہا کے درجے پہ۔ حضور والا فخر موجودات مقصود کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اے علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے حاصل ہے، فقط سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ کہیں آپ کو بوت اور آپ کہہ کے پکارا گیا، وہی شجرہ نسب جو آقا علیہ السلام کا ہے، وہی معاملہ، وہی پرورش، وہی تربیت، وہی مکہ، وہی مدینہ، وہی کارواں، وہی پیغام، وہی مقصد اور وہی مقصود۔ فرق صرف اتنا ہے وہ معشوق ہیں اور یہ عاشق ہیں۔ عاشق ہیں رسول خدا کے، نام ہے علی ابن ابی طالب، کنیت ہے ابو الحسن، اور مختلف انتہائی کثیر القابات آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ ایسے نہیں کہ شاعر کو کہنا پڑا خیبر کشا یقین کا پیکر وہ بوتراب، تاریخ کی جبی پہ وہ فتح کامیاب، سرچشمہ نجات بشر روح انقلاب، جس کے وجود سے رخ دین کی ہے آفتاب۔ حیدر کرار نام ہے اس کا، جب وہ خیبر میں اترتا ہے تو مردوں کی شان ہوتا ہے، جب وہ بستر رسول پہ سوتا ہے تو وہ کل ایمان ہوتا ہے۔ اور یہی مزاج غزوات میں ہے، میدان کا وہ مرد ہے اور پھر اس گھر کا مرد ہے کہ جس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے۔ آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کا خاصہ اور ہمیشہ کی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ علماء کرام تشریف فرمائے۔ میں تعارف کروانا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیارے، ایک خاص ملکہ ان کو حاصل ہے جب یہ قرآن کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، احادیث پہ گفتگو کرتے ہیں، ان سے پیار بڑھتا ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان آج کی بزم کی رونق میں مزید اضافہ کریں گے۔ آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جو بات جیسی دیکھتے ہیں اس پہ فوراً سے اپنا بیان رکھ دیتے ہیں، اور احادیث کے معاملے میں بڑا خاصہ ان کو عطا ہوا ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان اور ذاتی حیثیت میں انتہائی معروف، اور مجھے دلی لگاؤ ان کی گفتگو سے ہوتا ہے جب یہ بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کو، تو ان سے ہر سننے والے کو محبت ہو جاتی ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج پاکستان کی اور دنیا بھر میں اسلام کی شان ہے، اور ایک خاصہ رکھتے ہیں گفتگو میں، کمال حاصل ہے ان کو اپنے مطالعے اور حافظے میں۔ مفتی حنیف قریشی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے چوتھے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، آج کی اس پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، اور گفتگو میں جس حد تک صداقت محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار فرماتے ہیں۔
ایک خاصہ ان کا یہ ہے کہ پروگرام میں جب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں بڑے یقین سے گفتگو نتیجے تک پہنچتی ہے. آج بھی اسی طرح کی گفتگو ہوگی, اور فضائل جب سن رہے ہو تو مفتی نوید عباسی کو خاص طور سے طلب کیا جاتا ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان من، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ خد و خال بیان ہو، اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو کہ جس پہ ہم سب جانثاری کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں. باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی گلیاں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے. میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے.
دیدے رخ علی ہے عبادت حدیث ہے، دیدے رخ علی ہے عبادت حدیث ہے، خوش فکر خوش مقال ہے مولا کائنات، خوش فکر و خوش مقال ہے مولا حیدر تیری ہیبت ہے تو خوش حسنین فکر تیرا و حسن، خوش حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، اصحاب با وفا ہے تو نائب تیرے معصوم، سلمہ تیری عصمت ہے تو ختیجہ تیری توقیر، زہرا تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم۔ کیا کمال آپ نے پایا ہے، گھرانہ ایسا مثالی، اصحاب ایک الگ معیار، یہ نفاست اور طہارت ہے جس کا اظہار خدا تعالیٰ اسی زندگی میں فرما رہا ہے، اور آج تک ہر وہ چیز جو آپ سے منسوب ہے میرا عقیدہ ہے پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ مدینہ طیبہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مدینہ منورہ کیوں نہ ہو، ہر وہ چیز، اور یہی آج کا مقصد بھی ہے۔ آج ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کر آئیں گے، پروگرام میں مزید گفتگو ہوگی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان عزیزان من خوش آمدید۔ آج محبوب کے محبوب کا ذکر ہے، آج رمضان کی یہ سعادت بڑی ساتھ صرف اس لیے ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں، آپ کی ایمان کی کاملیت کیسے ہوگی، ذرا سا غور کریں۔ آج آپ کس کی سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں، غور کریں۔ آج یہ تمام چیزیں جو ہم گفتگو میں لائیں گے، کوشش کیجیے گا کہ آپ کی عمل میں آ جائیں۔ یہی توحید، یہی عشق رسول، یہی اسلام سے محبت، یہی اصحاب کے مابین محبت۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو بارہا ابو تراب کہا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اور یہ جو دیگر القابات آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ ہی کا خاص ہے کہ کرم اللہ وجہ شریف آپ کو کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، کمالات اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ کسی نے انہیں تلوار سے ماپنے کی سعی کی ہے اور کسی نے اندھی عقیدت کی پرکار سے ماپنے کی سعی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یوں کہنا پڑا کہ تمہارے بارے میں کچھ لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جائیں گے، تو یہ جملہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت زیادہ مبالغہ اور حد سے آگے نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ لوگ فرط محبت میں غلو کر بیٹھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا عقیدہ تثلیث بنا بیٹھے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، صحیح، یعنی لوگ اس حد تک اگر جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ فضائل اور کچھ تو کمالات ہے۔ اور مناقب کی بنیاد پہ جائیں گے۔ صحیح۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں یوں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا اختصاص اور سب سے بڑی جو امتیازی شان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب اور قربت ہے، یعنی بہت زیادہ ڈیوریشن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور بلکہ آغوش محبت میں پلے بڑھے، آغوش محبت میں پروان چڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، یعنی اسلام لائے وہ بچپن میں لائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، خلوت کو، جلوت کو، انفرادی اجتماعی زندگی کو، کھانے کو، پینے کو، سونے کو، جاگنے کو، معاشرت کو، معیشت کو، تبلیغ کو، جہاد کو اپنی آنکھوں سے اور قریب ہو کر دیکھا۔ انتہائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اور کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، اسی لیے اقزاہم کا لقب بھی تو ملا تمام خلفاء کے دور میں، یعنی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو سنتے ہیں یہ۔ اور
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آقا کی نماز کو دیکھ کر جو ان کے اوپر اثر پڑا، تو قرآن کریم میں سورہ فتح میں جو ہے محمد الرسول اللہ والذین مع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اشداء علی الکفار حضرت عمر رضی اللہ عنہ، رحماء بینہم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور تراہم رکعا سجدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر سب کے بارے میں کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، تو صدیقین سے مراد صدیق اکبر، شہداء سے مراد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور صالحین سے مراد تمام صحابہ، اور وحسن اولئک رفیقا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اگر ابو تراب کہا گیا، اس کے بارے میں دو روایتیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، اور ایک دفعہ دوسری ایک جگہ ہے مدینہ المنورہ میں کہ آپ گھر میں کچھ معمولی سی بات ہونے کی بنا پر وہاں چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ان کی عاجزی کو، تواضع کو، انکساری کو دیکھ کر کہا قم یا ابا تراب، یعنی مٹی کے ساتھ جو ان کی نسبت تھی، حالانکہ ان کی نسبت تو عرشوں سے اوپر، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آقا نے اپنے بستر پر لٹایا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بدر میں ولید کو تڑپایا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احد میں مصعب بن عمیر کا علم لیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خندق میں ان دراندازی کرنے والوں کے سردار کو قتل کیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کو پچھاڑ دیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کو فتح کیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے دروازے کو اکیلے اکھاڑ پھینکا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یحبہم کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں کا لقب ملا، جس حضرت علی کو فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ نے بیان کیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرے بھائیوں، اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حنین میں جو استقامت کا پہاڑ بن کر دنیا کے سامنے کھڑا رہا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حج میں صدیق اکبر کے بعد جنہیں پیغامات کے لیے بھیجا، بچپن میں جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور وحی کی کتابت میں کردار ادا کیا، 586 روایات کو بیان کیا، اور ان میں اکثر روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پھر آپ کی اولاد حضرت حسن حسین اور محمد بن حرفیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا اس میں حصہ تھا۔ تو اتنی بڑی فضیلتوں کے جو حامل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے، پھر ان کی عقیدت میں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کسی نے تلوار سے ماپنے کی سعی کی، کسی نے اندھی عقیدت کے پرکار سے ماپنے کی سعی کی، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغض کے بار سے ماپنے کی سعی کی۔ ایک کاش تم کو اس کی معراج انسانیت کے زاویے سے کبھی ماپنے کی توفیق ملتی، آگہی کے کسی راستے سے کبھی ماپتے، معرفت کے کسی منطقے سے کبھی ماپتے، نور کی سمت کھلتے ہوئے مرکزے اور دروازوں سے کبھی ماپتے۔ لوح جبیں وہ علم امامت کا ایک باب اب تک خراج دے کے گزرتا ہے آفتاب۔ سبحان اللہ، آج مفتی فضل سبحان صاحب نے جس انداز سے، جس خوبصورتی سے فضائل و مناقب بیان کیے، سبحان کے اوپر ایک سبحان اللہ کہنے کا دل کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بھی ایک حصہ ہے، اور میں ظاہر آگے بڑھنا چاہتا ہوں پروگرام میں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو مناقب آپ کو حاصل ہیں، ہمیں دور دور تک اس پلے کا کوئی نہیں ملتا۔ یہ فضائل مختص ہیں آپ کے ساتھ، اور یہ خاندان کی نسبت ہونا، پھر وہ بچپن کا رشتہ ہونا، پھر وہ اطاعت اور فرمانبرداری بے نظیر اور بے مثال ہے، اور ہم سب کے لیے آج اس میں ایک پیغام ہے۔ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن صاحب تشریف فرمائے۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے ظاہر حضرت سے پوچھا ابو تراب کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہ شریف، یہ بھی ایک سوال ہے جو تھوڑی سی مجھے یہاں پہ تشنیکی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، اور پھر وجہ کیا ہے کہ یہ خاص مقام کہ ولادت سے لے کر شہادت تک اللہ کا گھر۔ جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چہرے عزت والے ہوتے ہیں انہیں عزت دی بھی جاتی ہے، مانی بھی جاتی ہے، سبحان اللہ، کہی بھی جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا چہرہ تھا ہی عزت والا، بے شک، تو اس سے تو کسی مسلمان کو انکار نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سوال دوسرا آپ نے کیا ہے،
اور جان بوجھ کر کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میری عقیدت جو سیدنا علی المرتضیٰ سے اور حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے سے ہے اور ان کا جو رتبہ اور مقام ہے، اس وجہ سے میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ وہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوئی، آپ کی بعثت سے پہلے ہوئی، صحیح، اور آپ کی بعثت سے پہلے جو بیت اللہ کا حال تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ 360 بت بیت اللہ میں سجے ہوئے تھے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں مانتا کہ علی جیسے گھرانے کا کہ وہ ایسے موقع پر اس جگہ کا انتخاب کریں جو بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ابابیل آئے تھے۔ کچھ بھی ہو، سنے تو صحیح، وہ بتوں سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے جس گھرانے کو عزت دینی ہوتی ہے تو وہ بچپن سے ہر طرح سے عزت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ مولانا فضل سبحان صاحب نے فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہ آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، ایسا ہی اور جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، جس کا میں آقا اور سردار ہوں وہ علی کو بھی آقا اور سردار مانے گا، اس لیے کہ آپ کا دوست میرا بھی دوست ہوگا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت رکھتا ہوں تو میں بھی اس سے محبت رکھوں گا۔ صحیح ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خیبر 6-7 دن لڑتے لڑتے گزر گئے اور فتح نہیں ہوا، حالانکہ صحابہ بھی موجود ہیں، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، پھر آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے اور صحابہ کو رات کی نیندیں حرام ہو گئی، سب اس تجسس میں پڑ گئے کہ کس کو ملے گا وہ خوش نصیب کون ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ نے وہاں جملے ایسے ارشاد فرمائے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، بے شک، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں تھا، ہاں، یک طرفہ نہیں ہے محبت۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سند اور واہ سرٹیفکیٹ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ آپ کی ایمان کی، آپ کی عقیدت کی، آپ کی محبت کی۔ پھر تیسرا جملہ کہ اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ اب سارے صحابہ، چونکہ سارے صحابہ یہی چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اور واقعی وہ کرتے تھے، جی، لیکن اس اعزاز کو پانے کے لیے رات بھر انتظار کرتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ صبح ہوتے ہی نگاہیں فرش راہ ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نطق رسالت سے آواز آئی، میرا علی کہاں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا، سبحان اللہ۔ وہ لگتے ہی، ایک ہوتا ہے نا دوا اثر کرے گی کل تک دھیرے دھیرے، نہیں، وہ لعاب مبارک لگتے ہی سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی یہ تکلیف ہوئی ہی نہ ہائے تھی۔ ہائے ہائے، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھمایا اور آپ تشریف لے گئے تو اس وقت وہ جو مرحب ہے نا، اس کو بڑا زوم تھا۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایسے بھبکیاں مارنے لگا جیسے کوئی شیر کے سامنے کوئی گیدڑ کھڑا ہو کر اسے للکارے، اور اس نے کہا میں تو اپنی قوم میں بڑا بہادر ہوں، بڑا یہ ہوں، بڑا وہ ہوں، سب کچھ اس نے کہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے تو آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، ہائے ہائے ہائے، واہ، میں وہ شیر ہوں جس کا میری ماں نے نام ہی حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے آگے کیا بات کیا بات ہے۔ پھر جب سیدنا علی المرتضیٰ نے تلوار چلائی نا، تلوار جب چلی پھر دنیا نے مرحب کو دیکھا لیکن مرحب کا سر نظر نہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ قاری صاحب، پھر مرحب کا سر نہیں دکھا، سبحان اللہ۔ اور یہ چشم فلک نے دیکھا کہ ایسا ہوا
اور دنیا نے مانا کہ یہ اور بارہا ہوا، آپ کی بارہا طرف سے ہوا۔ کرامتیں ظاہر ہوئی۔ بالکل بالکل۔ میں قاری صاحب کی بات سے ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، اور میرا دل کر رہا ہے اس پیاری گفتگو کو سننے کے بعد کہ جس کی تلوار چلے اور کرامت ہو جائے، اور جس کا قلم چلے اور صلح حدیبیہ ہو جائے اور فتح مبین ہو جائے۔ فتح اللہ نے اس کے ہاتھ میں لکھ دی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ قاری صاحب کی زبانی فضائل و مناقب حضرت علی کرم اللہ وہ جو سن رہے تھے، لوٹ کر آئیں گے، مزید گفتگو ہوگی۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام کا مزہ اور لطف ہی اور ہے، کیوں؟ کیونکہ آج محفل میں، جس کو ہم مجلس کہتے ہیں، ذکر ہو رہا ہے حضرت علی بن ابی طالب کا، جن کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آج ہم سب محو عبادت ہیں، ہم اس توحید کے ماننے والے کے ذکر میں مشغول ہیں کہ جس پہ خود توحید بھی کہتی ہے مجھے اس سے محبت ہے، اور خیبر بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور پھر ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ میں آج مفتی حنیف قریشی کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے، اللہ نے کوئی خاص ملکہ عطا فرمایا ہے آپ کو، یعنی ہر لحاظ سے میں کہوں، خاندان فضیلتوں میں سب سے اعلیٰ، پھر رشتہ رسول سے، پھر اطاعت میں، یعنی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے زمانے میں بھی آپ ہی جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں کھڑے ہو کے، اور آپ ہی کو یہ شہادت حاصل ہے کہ غسل اور کفن کر رہے ہیں، یہ امتیاز نہیں ہے حضور والا کا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں چنی ہوئی ہستی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ ساری کائنات جو اللہ نے ڈیزائن کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے محبت کار فرما ہے۔ رسول خدا کی امت بے مثال امت ہے، نبی کے صحابہ بے مثال صحابہ ہیں، اور جس وقت ہم تورات، زبور، انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے تذکار ہیں، آل بیت کے ذکر ہیں، تو یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور بھی مقصودی ہستی ہیں، اور آپ کی ذات کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی مقصودی ہستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی مقصودی ہستیوں میں کچھ رشتے ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر جڑ جاتے ہیں، لیکن جن کو عرشوں پہ جن کا نام لکھوایا جائے، جن کے تذکرے پچھلی کتابوں کے اندر کیے جائیں، اور حضور کی ذات کے ساتھ جن کو ایسا تعلق ان کا رکھ دیا جائے کہ ان کی آنکھ کھلے تو رسول کا چہرہ ہو، سبحان اللہ۔ اور رسول کی آنکھ بند ہو تو ان کی ہائے گود ہائے ہو، ہائے ہائے، کیا بات تو ہے! یہ معمولی ہستیاں واہ نہیں واہ۔ ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی وہ ہستی ہے کہ آپ کی محبت تمام امت مسلمہ کے ہر فرد پر، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن پر ان کے پیار کو فرض کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، گویا یہ محبوب المومنین والمسلمین ہے۔ واہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبوب خدا بھی ہیں اور محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہمارے سننے والے سن چکے ہیں۔ اصل میں یہاں ہم نے سوچنا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ساری رات جیسے بیان کیا گیا وہ کیوں اس تڑپ میں رہے کہ یار یہ جھنڈا ہمیں ملے، اور حضرت عمر سے تو منقول جملے ہیں ہاں، کہ ساری زندگی کبھی کسی قیادت کا، کسی عہدے کا مجھے شوق نہیں ہوا سوائے اس دن اس رات۔ کہ کاش آج ہائے جھنڈا ہائے مجھے ہائے۔ مل۔ اور جب حضور جھنڈا دینے لگے تھے بز میں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں ہاں، پنجوں کے بل بھی کھڑے ہو کے دکھا رہے کہ ہیں۔ ہمیں حضور کی ہم پر نگاہ کرم پڑے، ہاں۔ لیکن حضور کا انتخاب اس کے لیے ہوا جو وہاں تھا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ۔ اب وجہ کیا ہے؟ میں یہاں ایک اپنے سننے والوں کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اعلان ہوا تھا محبت کا، اور کائنات کا سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ درجہ احبیت کا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو یہاں آج اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی کہ درجہ احبیت پر کون براجمان ہے، واہ، رسول خدا کا محبوب کون ہے اور اللہ کا محبوب کون ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ رسول خدا نے وہ جھنڈا حضرت مولا علی کے ہاتھ میں دی۔ صحیح ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام طبرانی اور دیگر کئی بزرگوں نے روایات لکھی ہیں کہ جب مولا علی جھنڈا لے کر گئے تو جب آپ نے اس لکڑی کو گاڑا ہاں، اس پتھر کے اندر، ہاں، تو اوپر سے بندے نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ ہاں، تو آپ نے جب اپنا تعارف کروایا
تو اس نے اوپر سے آواز لگائی یا اہل الیہود قد غلبتم قد غلبتم، گئے۔ او یہودیو تم مغلوب ہو گئے ہو مغلوب ہو گئے ہو۔ اس کو لکھ کر امام زرقانی اور دیگر لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کی کتابوں میں یہ مذکور تھا کہ اس جگہ پر اگر کوئی قبضہ کرے گا یا جس کے ہاتھ سے فتح ہوگی تو وہ علی المرتضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات کی ذات اس قدر آپ کی ذات جسے کہتے ہیں کہ مناقب اور فضائل کا مرقع ہے اور مجموعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ جتنی شان مولا علی کی رسول خدا نے بیان کی ہیں اللہ اتنی اکبر۔ کسی کی بھی بیان نہیں کی کسی ہیں۔ کی بھی نہیں۔ اور وہاں پر لفظ موجود ہیں کسی صحابی کی بیان نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈبل شانیں، آہا۔ ایک تو ڈبل آپ شان ہے، واہ، ذوالفقار، ایک ذوالجناح، سبحان اللہ۔ ایک تو آپ اس صحابہ کی لسٹ میں، واہ، اور صحابہ کی لسٹ میں خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ، ہاں۔ اور دوسری طرف آپ اہل بیت کی لسٹ میں، واہ۔ اور اہل بیت میں پہلے نمبر پہ۔ آہا۔ تو ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ واہ۔ چوتھے نمبر والے علی کو جب بیان کرتے ہو تو اس پہلے نمبر والے علی کو بھی بیان کیا ہائے 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 ہائے، واہ یعنی واہ یہ واہ۔ دونوں چیزیں بیان کرو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس ہستی کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اختتام محبت کیا ہوتا ہے، ہاں۔ میرے نبی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی یہ میری آنکھ کی طرح ہے، حضرت عمر کے بارے میں فرمائی یہ میرے کان کی طرح ہے، ہاں۔ قربان میرے رسول کی ہر زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر۔ بے شک۔ لیکن یہ بھی تو ہم دیکھیں کہ امام نسائی یہ روایت لے کر آئے ہیں ہاں۔ کہ رسول خدا سرور انبیاء نے حضرت علی کو اپنی جان کہا۔ جان، اللہ اکبر۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم تو ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی حضرت علی کعبے میں آئے ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، ہاں۔ اور بھائی اگر وہ کعبے میں نہیں بھی آئے نا وہ پھر بھی علی ہیں، علی ہیں۔ لیکن جب رب نے کعبے میں پیدا کر دیا پرابلم کیا ہے؟ ہائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ جرت ہوتی ہے ہاں۔ کہ بندہ کہے کہ کعبے کے اندر جناب بت رکھے ہوئے تھے لہذا اللہ وہاں نہیں بلا رہا تھا، ہاں۔ بھائی بات یہ کہ ایک مسجد ہے ہاں۔ جسے میں اور آپ کہہ دیں یہ مسجد بنا کر کہہ دیں یہ مسجد ہے، اب اگر کوئی آدمی اس مسجد کے اندر کوئی نامناسب چیز لا کر رکھ دے تو کیا مسجد کی عظمت ختم ہو جائے بہت گی؟ اہم نکتہ ہے۔ کیا وہ مسجد کا جو پروٹوکول ہے وہ جو مسجد کا تقدس ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو بھائی کعبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور سے وہ اس کا طواف کر رہے ہیں، ملائکہ طواف کر رہے ہیں، انبیاء طواف کر رہے ہیں، تو یہ مقدس جگہ ہے اور رسول خدا سرور انبیاء تعمیر کروانے والوں میں شامل ہیں۔ حجر اسود، تو اب حجر اسود حضور رکھ رہے ہائے ہیں، ہائے۔ تو اب اگر یہ کسی کے دل میں یہ ہے کہ وہی روایات کو نہیں مانتا تو نہ مانے، ہاں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی وہ کعبے کی عظمت ختم ہو گئی میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ اس پہ تاریخی روایات ہیں، ہاں۔ اور ایک تاریخی چیز ہے، اس سے کسی حلال اور حرام یا ایمان اور کفر کا ثبوت نہیں صحیح ہے ہے۔ کہ آپ کہیں جی صحیح سند سے لے کر آؤ۔ ہاں۔ باقی فضائل صحابہ کے اندر جب آپ بدر کی جنگ بیان کرتے ہیں، احد اور خیبر کے تذکرے کرتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ابن کثیر نے لکھ دیا، وہاں کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں آ گیا، ابن خلدون میں آ گیا، طبری میں آ گیا، وہاں تو تاریخی چیزیں خصائص کبریٰ میں آ گیا۔ ارے بھائی وہاں تاریخی چیزیں جو ہے نا مانتے ہو، اور یہاں حدیث کی کتابوں میں جس چیز کا تذکرہ ہے امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ تواتر اخبار سے ثابت ہے کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس سے پیچھے آپ جائیں تو یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 100 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اگر کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن سوال یہ کہ فضیلت علی ماننے میں حرج کیا ہے؟ بہرحال علی ہیں، اخی رسول ہیں، محبت ان کی ہر شخص پر فرض ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں وہ جنت کے والی ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ ہمارے پاس روایت ایسی موجود ہیں، رسول خدا نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جانے کی اجازت اسی کو دے گا جس کا علی رضامندی ظاہر کرے گا اور علی جس کو اجازت دے گا۔ اور پھر مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی ذات وہ ہے، میں اس آخری چونکہ وقت کا مجھے احساس ہے میں اس چیز کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کا بغض حرام ہے اور جن کا بغض کفر ہے۔ اللہ اکبر، اور کیا رہ گیا باقی؟ جن کا بغض کفر ہے اور جن کی محبت عین ایمان ہے، عین عبادت، اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ وقت نہیں ہوگا لیکن میں صرف اشارے سے عرض کر رہا ہوں کہ
صحابی رسول ہاں ایک جنگ کی وجہ سے کسی معاملے پر حضرت علی پر اعتراض کرتے ہیں جی 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 اور وہاں آپس میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم نے جا کر حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنی ہے. بڑا مشہور واقعہ جی جی جی. ہے غزوے کا. جی. اور آ کر شکایت کرتے ہیں. ایک شکایت کرتے ہیں رسول خدا چہرہ پھیر لیتے ہیں. جی. دوسرا شکایت کرتے ہیں آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں. تیسرا شکایت کرتے ہیں آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں. چوتھا شکایت کرتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں ما تریدون من علی ما تریدون من علی. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں, وہ عظمت والے صحابہ کہ جن کے گھوڑوں کی قدموں سے لگنے والی گرد راہ کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے, وہ شکایت لگا رہے ہیں. اور میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ دیکھا تھا علی میں, یہ الزام لگانا چاہ رہے تھے. وہ بھائی صحابہ ہیں وہ, تو کسی وجہ سے جو انہوں نے نامناسب سمجھی انہوں نے شکایت کی, اور رسول اللہ فرماتے ہیں ما تریدون من علی. باقی ہر جگہ قانون ہے, حضور کی حیثیت نبوت کی بھی ہے اور حاکم وقت کی بھی ہے, اور حاکم اور قاضی کے دربار میں دو گواہ آ کر کسی بندے کے حوالے سے مقدمہ دائر کر کے دو گواہ گواہی دیں, حاکم کا کام ہے وہاں پر وہ فیصلہ کرے. رسول خدا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں, علی کو بھی نہیں بلا رہے ہیں, علی تو نے کیا کیا کہ یہ چار بندے تیرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں, بلکہ رسول خدا فرماتے ہیں تم علی سے کیا چاہتے ہو, تم بلایا ہی نہیں ہے بھائی. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, کیونکہ رسول خدا کا اپنا فرمان تھا. حضور کو, حضور ظاہر ہے امت کو بتا کے گئے کہ دنیا حق کے پیچھے کل چلتی ہے, الحق کو ہے سدار علی, حق علی کے پیچھے چلتا ہے. حق علی کے ساتھ, جس علی کے ساتھ حق کھڑا ہے وہ علی خطاؤں پر, وہ علی گناہوں پر, وہ علی کسی غلطی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. علی آسمانوں کا سلطان ہے, علی اصل میں کل ایمان ہے. ایک مختصر سا وقفہ لوٹ کر آئیں گے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رمضان عرفان رمضان عرفان عزیزان خوش آمدید. آج ایک ایسے شخص, ایک ایسے مرد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جو واقعی مرد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, خیبر کے روز فرمایا, اور پھر جیسے کہ مفتی فضل سبحان صاحب کہہ چکے, من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ بھی ایک روایت ہے, اور یہ خاص خصوصیت حضور والا کو یہ عطا فرمائی گئی ہے. میں آج یقیناً محبتوں کا, عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے اتاولا ہو رہا ہوں. جس طرح سے علماء بیان فرما رہے ہیں, جس طرح قاری صاحب نے مناقب بیان کیے, مفتی حنیف قریشی صاحب نے فضائل بیان کیے, یقین مانیے دل کی کیفیت ایسی ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے. شاید میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا بھی یہی حال ہوگا. میں مفتی نوید عباسی کی طرف آتا ہوں. یقیناً آج کے دن شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دن ہے. مفتی صاحب, ساری باتیں ایک طرف, یہاں بھی آپ نے فضائل سنے, یہاں بھی آپ نے فضائل سنے, اور وہاں بھی آپ نے فضائل سنے. اتنی باتیں کیا اس وقت کے لوگ نہیں جانتے تھے؟ حضرت علی کو شہید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ ظلم ہے. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے بھی گزارش یہ ہے کہ حضرات نے فضائل پڑھے ہیں تو ہمیں بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان کے فضائل کو بیان کر کے اپنے قد کاٹ کو بڑا کریں. ہمارے بیان کرنے سے ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ ہم اپنا نام ان سے محبت کرنے والوں میں ویسے لکھواتے ہیں جیسے وہ چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر گئی تھی اور اس نے کہا تھا میں آگ بجھانے والوں کی لسٹ میں آنا چاہتی ہوں, آگ جلانے والوں کی لسٹ میں نہیں آنا چاہتی. تو ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, ان کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہمیں نہیں کہا, ہمیں درجہ بدرجہ 1400 سال بعد کہا ہے. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو اس سے پہلے کہا, جو اس سے پہلے گزرے ان کو اس سے پہلے کہا. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے سامنے جو لوگ موجود تھے نا, یہ ان سے کہا گیا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہیں. کیا بات. اور ابھی آپ کو مفتی صاحب نے بتایا کہ اہل بیت اطہار میں اولاً آپ دیکھیں تو آپ کو حضرت مولا کائنات نظر آئیں گے, حضرت سیدہ زہرا پاک نظر آئیں گی. یہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا. اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت ہیں, تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات کو جانتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ طلب علم کے لیے, قرآن فہمی کے لیے کسی در کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو وہ در علی تھا. کوئی بھی معاملہ مشکل درپیش آتا تو وہ رجوع حضرت مولا کائنات کی طرف کرتے.
اور اس کی مثالیں اور آپ کو نظیریں کتب احادیث میں اور تاریخ میں سب جگہ مل جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کو اگر معاملہ درپیش آتا تو وہ حضرت مولا کائنات کی طرف رجوع کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے لولا علی لالا کا عمر، تو جی یہ الفاظ حضرت فاروق اعظم کے۔ اس کے بعد کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا تعلق رہا۔ وہ صحابہ جو علم کے باب میں مشہور ہیں، جنہوں نے ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو آگے پھیلایا بڑھایا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں، وہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس ہوں، یہ حضرات آپ کو در علی پر زانوئے تلمس طے کیے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں یہ رسول اللہ سے سیکھ رہے ہیں اور پھر وہاں سے یہ بارگاہ مولا کائنات میں آتے ہیں اور یہ علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ کیوں نہ بجھائیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بے راہ روی ہے، تباہی ہے، بے عملی ہے، اگر ہم اس دروازہ علی سے رسول اللہ تک پہنچیں اور رسول اللہ کی احادیث کو، رسول اللہ کے علم کو دروازہ علی سے لیں گے تو محبت علی سے بھی ہوگی، تعلق علی سے بھی ہوگا، تو رسول اللہ کا علم فائدہ بخش ہوگا، نفع بخش ہوگا۔ اور اگر ہم معاملہ اس کے برعکس کریں گے، علی کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے رسول اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ معاملہ بڑا ہی عجیب ہو جائے گا، جو کچھ آج کل ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا، یاد رکھیے جس کی جتنی زیادہ عظمتیں ہوتی ہیں نا، اس سے لوگ محبت کرنے والے بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر مخالفت پر اتر آتے ہیں، اور بعض لوگ یہود و ہنود وہ جانتے تھے کہ مولا علی کتنے بڑے ہیں۔ آپ کو دیکھیے آج بھی جس عصر میں ہم جی رہے ہیں، لمحہ موجود میں سب سے زیادہ آپ کو مخالفت اس لمحہ موجود میں حضرت مولا کائنات کی نظر آئے گی۔ سب سے مشکل کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ابھی قاری صاحب نے بھی ذکر کیا، حضرت مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حضرت مولا کائنات نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا، مرحب سے لے کر بڑے بڑے یہودیوں کے سر قلم کیے، ادھر قبیلہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے سر قلم کرنے کے لیے جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو مولا کائنات آگے بڑھے اور آپ نے سر قلم کی، حضرت فاروق اعظم دیگر صحابہ نے کیے۔ تو حضرت مولا کائنات کی دشمنی یہودیوں کے اندر پہلے سے موجود ہے، اور وہ یہودی اس زمانے میں بھی سازشیں کرتے رہے جب مولا کائنات موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں ان کے خلاف ان کا میڈیا، اس زمانے کا یہودیوں کا، اس زمانے میں بھی میڈیا پر یہودی چھائے ہوئے تھے، اور آج کے میڈیا پر بھی یہودی چھائے ہوئے ہیں۔ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت مولا کائنات کی مخالفت اس لیے تھی، اور وہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، مگر قاتل تو عبد الرحمن ابن ملجم ہے نا، ہم یہودیوں پہ ڈال دیں اور پھر ان کو بھول جائیں۔ اس پہ عرض سن لیجئے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قاتل کوئی ہوتا ہے، لیکن آپ کو قاتل تک، قاتل کے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں نا، سازش کرنے والے، ان تک پہنچنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی ساز باز ہوئی ہے کہ مختلف لوگوں کو قتل کروانے کے لیے باقاعدہ کہیں منظم سازش ہوئی ہے۔ آگے لوگ کرائے کے مل جاتے ہیں، وہ عبد الرحمن ابن ملجم جیسے کرائے کے قاتل آج بھی ہیں، اس زمانے میں بھی تھے۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں، اور دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام حالات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قریشی صاحب نے اشارہ فرما دیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرما دیا جہاں جس جگہ پر بھی علی ہوگا، وہ جگہ کوئی بھی ہو، مدینہ ہو، کوفہ ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، حق علی کے ساتھ ہوگا، علی حق کے ساتھ ہوگا۔ اور لوگ اس زمانے میں جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کے زمانے میں لوگوں نے سوچا کہ ہم کس طرف جائیں، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت حذیفہ اور دیگر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ اس زمانے میں حضرت عمار کو پکڑو، اور جناب عمار آپ کو علی کے در کا منگتا اور گدا نظر آئے گا۔ حالانکہ وہ صحابی رسول ہے، لیکن ان کے دل میں محبت مولا کائنات اس قدر ہے کہ 96-97 برس کی عمر میں وہ حضرت مولا کائنات کے علم کے نیچے حضرت مولا کائنات کی طرف سے اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ پیغام دے گئے کہ میں صحابی ہو کر اپنی صحبت پر بجا مجھے ناز ہے، لیکن میں اپنی بخشش کا ذریعہ
مولا کائنات کی محبت کو جانتا سبحان ہوں، اللہ۔ تم بھی علی سے جڑ جاؤ گے تو کامیاب ہو فلاح جاؤ پا گے۔ جاؤ تو گے۔ بھائی اویس قد ربانی افلح صاحب، المومنون۔ جی بھائی اویس ربانی صاحب، آخری گزارش جی یہ ہے جی کہ حضرت مولا کائنات کو انہی سازشوں کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ وہ شہادت کا واقعہ اس قدر دردناک ہے، شاید میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس عظیم شہادت کی بابت کوئی بات کر سکوں، نہ زبان ساتھ دے سکتی ہے، نہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہم اس کا تذکرہ کریں۔ بس اتنی بات ہے کہ جس ظالم نے آپ پر تلوار چلائی وہ نبی علیہ السلام کے صحابی پر چلائی گئی، وہ اہل بیت اطہار کے فرد پر چلائی گئی، وہ اس پر چلائی گئی جس کی محبت کو رب نے فرض کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ اس پر چلائی گئی جس کو رب نے پاک کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ اس دلیل پر چلائی گئی جس کے متعلق رسول اللہ کا قرآن کہتا ہے رسول خدا سے کہ آپ ان سے کہیے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم۔ وہ تلوار حضرت مولا کائنات پر بعد میں چلی، رسول اللہ کی جان پر پہلے چلی ہے۔ وہ تلوار جو حضرت مولا کائنات پر چلی، بھائی اویس ربانی صاحب، یا ایھا الذین آمنوا قرآن نے کہا، اور جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کا اول مخاطب مولا کائنات ہے، تو اس مومن پر تلوار چلائی گئی، اس پہلے نمازی پر چلائی گئی جو حضرت مولا کائنات کے جو مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں وہ تلوار قرآن پر بھی چلائی گئی، وہ تلوار اسلام پر بھی چلائی گئی، اور ظالموں نے اس کو شہید کیا جو امت کے لیے سب سے بڑا عالم تھا جس سے لوگ استفادہ کرتے۔ ہدایت کا منارہ جو محب المومنین کہا گیا، امیر المومنین، وہ جو منارہ ہے، مصدر ہے، محور ہے محبت کا، مودت کا، الفت کا اور حق نبھانے کا۔ ظاہر ہو تو ہر برگے گل رنگ تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، وہ جس کا کوئی سایہ نہیں اس کا سایہ بن کے چلنے والا علی آج فزت و رب الکعبہ کہہ کے اللہ کے گھر سے ودا لے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر حافظ فاروق سیالوی تشریف فرمائیں، آپ آج منقبت کے وہ اشعار پیش فرمائیں کہ دل میں عقیدت جو بھری ہوئی ہے اس کی صحیح ترجمانی ہو جائے۔ تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا، فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا، مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت۔ مار کا بدر کا ہو یا ہو احد کا، ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا، مار کا بدر کا ہو یا ہو احد کا، ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا، کفر کو مات دیتے رہے ہر جگہ، ان کی شان شجاعت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت ہے مولا علی، پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی ہے، پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی ہے، مصطفیٰ کے علی شیر غازی بھی ہے، پہلے مومن
مومن بھی پہلے نمازی بھی ہے، مصطفیٰ کے علی شیر غازی بھی ہیں، مومنوں کے وہ مولا و سردار ہیں، مومنوں کے وہ مولا و سردار ہیں، ان کی قسمت کی رفعت کی کیا بات ہے، تاجدار ولایت ہے مولا علی۔ بڑا خوبصورت شعر رمضان عرفان رمضان آج ماشاءاللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام میں ظاہر ہے ہم سب افسردگی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ مطالعے سے سرشار گفتگو اور ہو پھر رہی ہے۔ دوسرا جیسے قاری صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے بعد سب سے پہلے مفتی فضل سبحان صاحب سے میں سوال لے لوں کہ حضور والا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نام بھی کتنا پیارا ہے، آپ جب دل سے لیتے ہیں تو آپ کا مزاج ہی بحال ہو جاتا ہے، پھول پھول رنگ ہو جاتی ہے طبیعت آپ کی۔ حضرت کی مکی زندگی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کیا قربانی ہے، یعنی وہ دور ہے کہ جب اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا اور پھر ہجرت بھی نہیں ہوئی وہ، اور پھر اعلان ہو جاتا ہے ہجرت نہیں ہوئی ہے وہ، اور پھر ہجرت ہوتی ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی ابتدائی گفتگو میں اشارہ دے چکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، جی لیکن ان کی محبت میں بعض اوقات غلو بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ جی کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم اور منور ہائے کیا۔ ہائے ہائے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بد دعا دی تھی، اور وہ بد دعا زبان پہ لانا بھی مناسب نہیں، لیکن نقل کفر کفر نباشد کہ اللہ ان کے چہرے کو سیاہ کر دے۔ تو اس کے بدلے میں اہل سنت والجماعت نے متفقہ طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امتیازی شان کو ظاہر کرنے کے لیے کرم اللہ وجہہ، کہ جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم کیا ہے، رضی اللہ عنہ کی جگہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور امداد الفتاویٰ میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ آپ ابتدا ہی سے، یعنی آپ کی تربیت، آپ کا بچپن آغوش نبوی میں جو آپ پروان چڑھے، تو بچپن میں بھی یعنی کوئی بت کے سامنے سجدہ یا اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا، تو یہ ایک امتیازی شان تھی، اگرچہ اس شان میں بہت سے صحابہ شامل تھے۔ جہاں تک نوید عباسی صاحب نے کہا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے والے زیادہ ہیں، اور آپ نے بھی گویا کہ تائید کی، تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر تو میرے خیال میں جتنا اتفاق ہے اور جتنا جو ہے وہ امت ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتی ہے، تو شاید اتنے بہت کم صحابہ کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہو۔ لیکن بنیادی طور پر کچھ روایات وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے، کچھ حسن ہوتی ہے، کچھ صحیح ہوتی ہے، تو کچھ حضرات اگر ضعیف روایات کو یا مرجو روایات کو نہیں لیتے تو خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کے فضائل اور مناقب کا انکار کر رہے۔ جیسے ولادت کعبہ کی بات ہے تو اکثر کتابوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کے بارے میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اقوال ہیں، لیکن بہت سی کتابوں میں ان کو ضعیف کہا گیا یا مرجو کہا گیا۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں زیادہ راجع نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گستاخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وہ تو ہماری آنکھوں کا سرما ہے، دل کا سرور ہے، دل کی دھڑکن ہے، ہماری شان ہے۔ ہمارا ایمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے بغیر مکمل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک فروعی چیزیں ہوتی ہیں، اختلافات کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود خطبہ دیا جنگ جمل میں، اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ چنا ہے وہ ہم سب نے اتفاق سے چنا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد جا کر بیعت کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خلافت پر انہوں نے بیعت کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر۔ تو جو اغزاہم علی ہیں، اور جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ میں علی سے اور علی مجھ سے ہے،
اور جس علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا یہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اگر کسی کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی امامت کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان کے مشیر بن کر ان کو مشورے دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ چیزیں حق نظر آ رہی تھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو اس طرح کے فضائل اور مناقب ہیں اس کو بیان کیا جائے، اور خصوصاً یعنی جو یوم علی ہے یا وصال علی رضی اللہ عنہ ہے یا ان کی شہادت ہے، اب دیکھیں ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یعنی وہ خوارج، بظاہر تو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے خوارج تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ کوفیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو آج بھی کچھ لوگ مطلب اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ نے مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے جو ویریفیکیشن کا آلہ ہے، ایک موقع پر جہاد کو بتلایا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، دوسرے موقع پر آقا کی ذات کو بتایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو بتایا کہ جس کے دل میں بغض علی ہوگا وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم کے مسئلے میں قرآن سے کیسے استدلال کیا؟ جب خوارج نے کہا کہ جی اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا کوئی حکم نہیں بن سکتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، قرآن نے کہا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، کہ شوہر کے خاندان سے ایک اور بیوی کے خاندان سے ایک کو حکم بنا لو۔ میاں بیوی میں کوئی حکم بن سکتا ہے اور یہاں پر نہیں بن سکتا۔ تو ان کی جو فراست تھی، بلکہ میں اگر یوں کہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو عروج ملا، برکت علی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو عروج ملا، فیصلے علی کے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دائرہ پھیلتا گیا، حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، وحدانیت کا پرچم لہرایا، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجے تھے، اس کے پیچھے کردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے مشیر تھے ان کا مقام بہت اوپر چلا گیا، لیکن ان کے مشیروں میں شاید کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے جنہوں نے اپنی مفادات کی خاطر اس کو غلط استعمال کیا۔ تو ہم سب ان کی محبت، عقیدت اور کردار کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی محبت، ایمان اور عقیدے کے بغیر ہم اپنے آپ کو ادھورا اور ناقص سمجھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے پیمانہ بتایا نا، اس پہ شاباش، سچ شاباش کہنے کا دل کرتا ہے۔ میں ناچیز ہوں، مگر ایک طرف جہاد، ایک طرف رسول خدا کی ذات، اور ایک طرف مجاہد، ایک تو جہاد اور ایک مجاہد، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو ان سے نفاق رکھے گا، جس کے دل میں ان کے لیے بغض ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو گئے، حدیث فرما رہی ہیں کہ علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ یہی طریقہ کار اصحاب رسول کا رہا ہے اس زمانے میں بھی۔ پہچان یہی ہے کہ کون علی سے محبت کرتا ہے۔ اصحاب فرماتے ہیں ہم پہچان لیا کرتے تھے علی کے ذکر سے، اور آج بھی یہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب نے جو فرمایا، ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اور مومن ہو تو وہ علی سے بغض رکھے گا یا ان کی مخالفت کرے گا۔ میں نے پہلے اشارہ دیا کہ اس زمانے میں بھی یہود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مخالفت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے جاسوس وغیرہ چھوڑے، اس پر تاریخ شاہد ہے۔ اور آج بھی سلسلہ یہی ہے، جہاں کہیں آپ کو حضرت مولا کائنات کا بغض نظر آئے گا تو آپ دیکھ لیں ڈانٹے کہیں نہ کہیں یہودیوں سے ملتے ہیں۔ یہ میرا بنیادی بات کرنے کا مقصد ہے۔ میں یہ سوال آگے بڑھاتا ہوں، میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی بات جو آپ نے کی ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ متفقہ رائے ہے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف جو آ گیا، جس نے بغاوت کی، وہ ظاہر ہمارے یہاں تو معتبر نہیں ہو سکتا کسی بھی طور سے۔ یہی خلیفہ راشد، خلافت راشدہ کا تسلسل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یعنی آپ سے دشمنی کرنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے، آپ کے مخالف آنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے، آپ سے جنگ کرنے والا، بغاوت کرنے والا نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معیار بتائے ہیں، انہی معیاروں پر ہی فیصلہ ہوگا۔ میں کیا سمجھتا ہوں، میری محبت کا معیار کیا ہے، آپ کے دل کی محبت، یہ کوئی پیمانہ نہیں۔ جیسے انہوں نے ایک پہلے حدیث بیان کی، آپ کی پوری محفل میں یہ حدیث تو گونج رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور یہ پیمانہ ہے، آمنا و صدقنا۔
لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اب وہ تقابل ہوگا. آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. صحیح. وجہ علی ہے. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی پوچھے گا, علی سے اللہ پوچھے گا اس جنت میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے. فرمایا ایک تیری دشمنی میں, یعنی وہی جو نفرت ہے, جی وہی بغاوت ہے, جی ایک تیری دشمنی میں, جی اور ایک تیری محبت میں غلو کی وجہ سے. جی یہ بات ہو گئی. ایک منٹ. اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, کوئی بھی مسلمان کہلانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. مانتے. لیکن عیسائی کہتے ہیں مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں. ہم مانتے, مسلمان نہیں مانتے. کیوں؟ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہو گے تو ہاں بھئی عیسیٰ کو مانا ہے. معاذ اللہ یعوذ باللہ. وہ یہی کہیں گے کہ آپ عیسیٰ, قرآن کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ, قالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب اس طرح ہم مانیں گے تو وہ یہ مانیں گے کہ اس نے مانا ہے. نہیں, ہم تو وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے مانیں. ہاں یہ ہے اصل معیار. جی اصل معیار یہ ہے. محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے. صحیح. لیکن یہ کہنا کہ جس طرح کی محبت ہم جیسے محبت کی رو میں بہتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں بھی خطیبانہ وہ جملے کس کے کہہ دیے گئے کہ حضرت عمار بن یاسر علی کے در کے منگتے تھے. یہ کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کسی طرح مناسب نہیں. خاص ہم تو پھر بھی گناہگار ہیں, جو ہیں سب کچھ ہے, لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے یہ نہیں. صحیح. کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا منگتا نہیں تھا. سارے صحابی اللہ کے در کے منگتے تھے. صحابی ہوتا ہی وہی ہے. اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا تھا, ہر جائی سے ہٹا کر یک جائی بنایا تھا. اور آج ہم پھر وہی کہیں کہ وہ اس کے در پہ منگتے تھے, یہ منگتے تھے. یہ انا مدینۃ العلم و علی بابو در ہے نا حضور کا, تو اس در پہ کھڑے ہو کے علم کا سوال کرنا. ہمیں یہ نہیں یعنی اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم رکھتے تھے, حضرت علی بھی علم رکھتے تھے, دروازہ علم کا, حضرت عمر بھی, لیکن اس کو حدیث بنا کر کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یہ روایات محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے. کیا ہے یعنی ہم اپنا پیمانہ نہیں بنائیں. صحیح نہیں ہے تو پھر کیا حکم لگائیں؟ یہی ضعیف ہے, حکم ضعیف ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں صاحب, ایک تو اس حدیث کے حوالے سے آپ ذرا کلام فرما دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت معروف حدیث ہے, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور دوسرا یہ ظاہر ہے ہر یعنی سوالی صحابی نہیں ہو سکتا, یہ ایک بات, ایک موقف ہے, مگر وہ سورہ دہر میں فرشتہ سوالی بن کر آ رہا ہے, روٹیاں لے کے جا رہا ہے, کبھی قیدی بن کر آ رہا ہے. تو یہ تقابل صحیح ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے در کا سوالی, تو اس سے مراد قطعاً کسی بھی کہنے والے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مقابلے یا ٹکر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا بلکہ بندہ ہی دیتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ علی کے در کے سوالی ہیں, تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا. عجیب بات ہے, کہتے ہیں صحابہ اللہ کے در کے منگتے تھے, انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی باب من اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے, علی کے پاس جائے, بوئے کے اوپر جائے, دروازے پہ جائے, علی کے پاس جائے. بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں, اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ اکرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں, اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی حضرت معاذ بن جبل, ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں. یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں, کیا فرماتے ہیں, یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھ. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر,
تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال، تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے۔ تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا، بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں، اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے بھائی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا۔ لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا۔ لا الہ، میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب، میں حوالہ دے رہا حدیث کی ہوں کتاب، بھائی، باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے، درد ہوا ہے، علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بغض علی، اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر۔ گالی دینا چھوڑ، جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے، خود بولیں کہ کس نے دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہو، الاستیعاب کو اٹھاؤ، ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو، یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے، سارے کا سارا انہوں نے لکھا ہے، اور یہ چیز موجود ہے۔ آپ کا نمبر آئے گا، بولیے گا، بے شک آپ کی طرف آنا ہے، موجود ہے اس میں۔ اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو مشان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ، چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے۔ محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں، دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے نہیں ہے۔ اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے، اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ۔ یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے، اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے۔ یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں انا مدینۃ العلم والی ان بابوا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے کر آئیں، امام ترمذی یہ روایت لے کر آئیں، اور لسان المیزان کے اندر اسی طرح کی جو لوگوں کے اعتراض تھے، امام ابن حجر اسقلانی، جس کے سب کی زبان پر اسقلانی ہوتا ہے، امام ابن حجر اسقلانی یہ روایت لکھ کر ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے جنہوں نے اس روایت کے لیے کہا لا اصل لہو، آپ فرماتے ہیں یہ جرأت ہے کہ اس حدیث کے لیے کہا جائے لا اصل لہو بل لہو اصل ثابت، اس حدیث کی اصل ہے، ثابت ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، قاضی شوکانی جو غیر مقلدینی کے بزرگ ہیں، وہ فوائد المجموعہ کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث حسن لغیری، یہ حدیث حسن لغیری ہے، کئی طرق سے یہ آئی ہوئی ہے۔ امام زکریا انصاری، امام بدر الدین زرکشی، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ 25 سے زیادہ محدثین کہ جن کا اسماء الرجال اور حدیث کے فن کے اندر ایک مقام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کسی نے کہا یہ حسن ہے۔ اب میں آگے آخری بات کر رہا ہوں، اگر حدیث ضعیف بھی ہے، کیا اہل حدیث اور اہل سنت کے متفق اصول الحدیث کے اندر کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے، موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہمارے یہاں فضائل کے چیپٹر اور فضائل کے عنوان میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہے، اور اگر اس پہ کہیں گے تو میں 20 حوالے دے دوں گا کہ فضائل کے چیپٹر کے اندر حدیث ضعیف بھی موجود ہے۔ پھر آخر کیا چیز کاٹتی ہے انسان کو کہ جب فضیلت علی کے اندر روایتیں آئیں اور ان کے اوپر ہاتھ صاف کر دو؟ قاری صاحب کیا چیز ہے جو مانے رکھتی ہے اس کو ماننے میں؟ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ بغض رکھتا ہے، یہ ایک بات مجھے بڑی درد ہے۔ مجھے پوری بات کا جواب جی پوری بات، اب مجھے کسی ایک بات پہ محدود نہ رکھے، اور ٹائم اتنا ہی دیجیے گا۔ آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم، میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا کے نہیں ایسا نہیں، چلے پھر میں آپ کو پھر ہٹا دیتے ہیں، بالکل موضوع بدلتے ہیں، پھر کسی فضائل اور مناقب پہ۔ پہلی بات یہ ہے جس طرح لڑنا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ ہمارا ارادہ ہے، وہ ہو گیا نا، اب نہیں نا ایسے ہو گیا، بس بات نہیں۔ آپ پہلی بات یہ ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے،
गुलूव इसी तरह जाहिर होता है जो जैसे हो- हदीस सही आप चुप मुहद्दिसीन रहे कह रहे हैं वो गुलूव है। चुप रहे आप। अच्छा आप गुलूव अपनी बात, ये क्या बात है? डॉक्टर साहब मैं बात को खत्म करता हूँ। आप अपनी बात मुझे पे ये बोले। बताइए कि मैं आपके अगर पास ये आऊंगा। गलत बात, दीन मैं आपके है, पास आऊंगा, डॉक्टर बिल्कुल साहब। गलत बात है। मुहद्दिसीन ने ये आप हदीस continue बयान की आधा है घंटा आपके बात बकौल वो हलाक करके होने सुने, वाले हैं। आधा घंटा बात करके मेरे 2 मिनट भी आप बर्दाश्त नहीं कंटिन्यू हो करें, रहे। आप जी, जी, कंटिन्यू जी, करें, आप कंटिन्यू करें, ठीक नहीं है, बात रोकेंगे। आप जी, अपनी करें। बात बारी भी कीजिएगा। कोई आप बात continue बात करें। करें आप। जिस तरह पानी पी लें, पानी पी लें। जिस पानी तरह बुग्ज के सींग नहीं होते, गुलूव के नहीं। गुलूव के भी सींग नहीं होते। ये जुमला बिल्कुल और ठीक है। गुलूव इसी तरह जाहिर होता है जिस तरह आपको हम में बुग्ज नजर आता है, हमें भी गुलूव इसी तरह आप में नजर आता है। सिर्फ मुझे नहीं, आपकी पूरी जमात को नजर आता है। कई स्टेजों पे मैंने क्लिप्स देखे हैं और वो उसका नतीजा यही बुग्ज होता, यही गुलूव होता है। और दूसरी बात यह है, एक पूरी इमारत जो आधे घंटे की तकरीर की गई है, एक ज़ईफ रिवायत पर खड़ी की गई, पूरी की पूरी इमारत उस पर खड़ी की गई। अब उस कच्ची बुनियाद पर एक पक्की इमारत आप खड़ी करना चाहते हैं, वो 1 मिनट नहीं टिक सकती, 1 मिनट भी नहीं टिक सकती। इमाम हाकिम ने जी उसको सही कहा। इमाम इब्न हज़म फरमाते हैं, ला तातबिरू तहसीन तिरमिज़ी व तसहीह अल हाकिम। जिस रिवायत को इमाम हाकिम सही कह दे और इमाम तिरमिज़ी हसन कह दे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये मुहद्दिसीन के पैमाने हैं। बाज तहसीन करने में तसाहुल बरतता है, बाज तसीह करने में तसाहुल बरतता है। और इमाम बुखारी जैसे वो सख्त हैं, उनका मेयार सख्त है, इमाम मुस्लिम का मेयार सख्त है, तो उन सख्त मेयार पे फिर कम रिवायात जो आती हैं वो उस पर आती हैं। तो हम फैसला ही उस बुनियाद पे कर रहे हैं जो रिवायत मुहद्दिसीन की नज़र में ज़ईफ है और फज़ाइल के सही बाद- नहीं है, सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी तो फजीलत है ना, फजीलत है, तो मैं कह रहा हूं ज़ईफ है। फज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीस ली जाती है। फजाइल के वो इस तरह होता है जैसे जी इस किताब को पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, ठीक है, इस किताब को पढ़ो, लेकिन उसकी असल जो है, यानी वो फजीलत साबित ना हो लेकिन उसकी असल सही अहादीस से साबित हो। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की असल सही अहादीस से साबित है कि नमाज पढ़नी हम पे फर्ज है। अब किसी रिवायत के अंदर, और वो रिवायत ज़ईफ हो, किसी रिवायत के अंदर ये हो कि जो फजर की सुन्नतें पढ़ेगा उसको ये सवाब मिलेगा, और वो रिवायत हो ज़ईफ। अब हम कहेंगे फजर की सुन्नतें तो साबित हैं लेकिन सवाब अगरचे साबित नहीं है, लेकिन इतना ना होगा कुछ तो होगा। उस रिवायत को मुहद्दिसीन मान लेते, इसको ये नहीं नहीं कि बेस अकीदे की बेस ही उस ज़ईफ रिवायत पर रखी जाए। अकीदे की बेस में फज़ाइल ये अकीदा है, उस बुनियाद पर हमें बागी कहा गया, उस बुनियाद पर, सही, उस बुनियाद पर हमें वो कहा गया कि ये बुग़्ज़ रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले आकर आपने सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया, बुग़्ज़ रखने वालों की गुफ्तगू ये होती है, नहीं होती, नहीं होती कारी साहब। लेकिन गुलूब करने वालों की गुफ्तगू ये अल्लाह, नहीं। वो भी नहीं होती, अगर ये भी अगर नहीं होती। इजाजत हो तो मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं आप ही की थोड़ा सा तरफ इस पे आऊंगा। एक नहीं, मिनट देखिए, प्रोफेसर आप- ले मैं लेता हूं। आप बोलता हूं, उनको मौका मैं दीजिए। एक मैं मिनट बोल का रहा हूं, रिबेट साहब, ये है प्रोफेसर कि साहब, उनको सिर्फ मौका बहस नहीं मैं करूंगा। ज़रमन एक मैं मुख्तसर सा हवाला बकौल भी लौट नहीं कर आऊंगा। दूंगा, मैं नहीं, हवाला आप भी ना नहीं दें। दूंगा। देखें, मैं लेकिन हवाला उनकी भी नहीं बारी है। दूंगा। भाई आप रुके ना, मैं हवाला भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ शॉर्ट सा रिबेटल दूंगा। वफा ले लूं उसके बाद, वफा ले लूं उसके बाद। मैं ये इसके साथ ज़ियादती- मुत्तसिल ले ये लेना। ज़ियादती है। ये बात अच्छा, वही चलो, रहेगी। आधा घंटा कारी साहब पहले मेरा- तकरीर- नहीं, आप अच्छा, फिर मुझे आधा आप मिनट जहाँ तो बोल रहे हैं ना, लेने मैं दो कर रहा ना। हूँ, नहीं, मैं उनको कर रहा हूँ, मौका मैं दीजिए। करूँगा। जान डर क्यों रहे हो? कारी फिर साहब आज मुझे एंकर भी रिबेटल बन तो गए, देने दो ना। मुझे करने नहीं, दीजिए तो काम। आप क्यों उनसे भाई कर रहे हैं? रिप चलें, हैं तो एक वो आएंगे ना। मुख्तसर नहीं, सा बकौल आएंगे लेंगे। क्यों? आप भी आएंगे। अली आशनाए आएंगे। रमूज़े लेकिन इंसाफ से चलो यकीन, ना। अली लंगरे आसमानो जमी। एक मुख्तसर से वफ़ा इरफान रमजान में आपका इंतजार रहेगा। रमजान इरफान रमजान रमजान इरफान रमजान अली हर वली का जली इंतखाब, अली इब्न इमरा, अली अबू तुराब। ऐसे अली पे लाखों सलाम। आज मोहब्बत मवद्दत का दिन है, आज ही शहादत का दिन है। क्या कमाल मर्तबा पाया है आपने। दिनों का इंतखाब देखिए, वो महीना जिसको रजब कहा, एहतराम वाला महीना, फजीलत वाला महीना। ये महीना जैसे रमज़ान का एहतराम वाला महीना, फजीलत वाला महीना, उसकी सादतें, राहतें और वो अशरा इंतहाई मुकर्रम। और इसका ये अशरा शब कदर के अशरों से मिलता हुआ, एक से राह निकल रही है और एक में राह जा रही है। रात भी बड़ी फजीलत वाली है, मकाम भी बड़ा फजीलत वाला है, मस्जिद भी फजीलत वाली है, और फिर जिस तरफ जा रहे हैं वो तो है ही शहनशाह, वो कायनात का रब है। सुभान अल्लाह ताला। मैं जाऊंगा मुझसे मैं चंद सेकंड में रिबेटल के तौर पर दो चीज़ें अर्ज कर दूं। बात यह है कि कारी साहब ने ये कहा है कि ये गुलूव, इसमें इनको गुलूव नज़र आए।
بات یہ ہے کہ میں نے حوالے دیے ہیں امام حاکم، امام ترمذی جیسے محدثین کے، پھر صحت میں نے بیان کیے، اور اس روایت کو لا اصل لہو کہنے والوں کا تعاقب کیا ہے امام ابن حجر اسقلانی جیسے بندے ہیں۔ امام سیوطی نے حدیث کی تصحیح کی ہے، یحییٰ بن معین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ اتنے بڑے محدثین ہیں، اور اسی طرح سے اس کو امام عبدالرؤف مناوی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور میں نے ان کے بزرگوں کا حوالہ دیا، وہ اس کو حسن لغیری کہہ رہے ہیں، واضح ہو گیا۔ اور یہ جب اتنے محدثین اس حدیث کو وہ طور حدیث رسول لے رہے ہیں تو کیا وہ غلو کر رہے تھے؟ جس غلو کا انہوں نے پہلے جہنمی قرار دیا تھا، یہ ایک بہت بڑی جرأت ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے ایک اگلی بات کی کہ اس کی اصل کوئی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ محدثین یہ ماشاءاللہ اگر یہ پڑھیں توفیق ہو جائے اللہ کرے، علی مولا کی شان میں یہ اس چیز کو اس روایت پہ دوبارہ تحقیق کریں تو ان کو امام ابن حجر ہی یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اس حدیث کی اصل ہے، اور وہ حدیث کون سی ہے؟ دوسری حدیث انا دار الحکمت والی بابوا، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے معنی میں یہ روایت موجود ہے، لہٰذا اس روایت کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسری طرف جب فضیلت کے باب میں حدیث ضعیف بھی قبول ہے تو ایک روایت اگر کوئی پڑھ دیتا ہے اپنے جس کا یہ تحقیق ہے کہ اتنے محدثین اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، اس پر سیخ پا ہونے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ نہیں ہو رہے۔ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں، بھائی سیخ پا ہونا یہی ہے نا کہ آپ بجائے فضائل کو چھوڑ کر روایت کے پیچھے پڑ ٹھیک ہے، میں مفتی فضل سبحان صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس گفتگو سے ایک نیا باب یہ نکلتا ہے، کوئی شک نہیں، مگر آپ نے جو جملہ کہا تھا نا، آپ نے محسوس کیا ہوگا، ار کے ندامت میری آنکھوں میں آیا کہ اتنی جرت کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ کہنا، بد دعا دینا، یعنی مجھ جیسا گرے ہوئے درجے کا ایمان رکھنے والا زخمی ہو گیا دل میں کہ اس کو بد دعا دے رہے ہیں، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے ساتھ اللہ رابطے میں مسلسل ہے، اللہ کے رسول محبت کا اظہار کر رہا ہے، بد دعا والا جملہ مجھ سے نہیں سہا گیا، تلوار کا وار کیسے سہا ہوگا؟ ہم اس دن کو یوم علی یا وصال علی کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ محبتیں پھیلانے کے لیے آئے تھے یا خدا نخواستہ خلیج پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، روم کا ایک سفیر آیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے چند سوالات پوچھے۔ جب سوالات پوچھے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ریفر کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ وہ جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا، حق اور باطل میں فاصلہ کتنا ہے؟ وہ فرمانے لگے 4 انگلیوں کا۔ یہ جو آنکھ اور کان ہے نا، یہ 4 انگلیاں ہیں۔ سنی ہوئی بات اور ہوتی ہے، دیکھی ہوئی بات اور ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں سننا اور ہوتا ہے، کسی کو سننا الگ ہوتا ہے۔ ایک ایک کسی کے بارے میں سننا، ایک ایک کسی کو سننا۔ میں ان دونوں حضرات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ان کی عقیدت، ان کی محبت وہ میرے سامنے ہے، تو مجھے یوں نہیں لگتا خدا نہ خواستہ کہ ادھر بغض اور ادھر غلو، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات تعبیرات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، میں اور آپ کسی کو خدا نہ خواستہ مومن کہتے ہیں تو وہ بھی سرٹیفائیڈ نہیں ہوتا، ہم کسی کو منافق کہتے ہیں وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا، لیکن صحابہ اکرام تو سرٹیفائیڈ مومن ہیں، کل وعد اللہ الحسنی۔ تو ہمیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو۔ یہاں پر جو روایت ہے تو یہ ہمارے ہاں بالکل اس پر اتفاق ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایات کو لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ عقیدے اور ایمان اور کفر کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے، مصطلح الحدیث جس کو کہتے ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، اس کو سنت کا ہے، ان من السنہ کے الفاظ ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی صحابی کسی چیز کو سنت کہہ دے، وہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہے، وہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ جو روایت ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، اس کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں لکھا ہے، لیکن علامہ سخاوی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، حسن کہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ دروازہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنیاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی چھت ہے، تو اس روایت کو سب نے ضعیف اور رقیق کہا ہے، سب ضعیف کہہ رہے ہیں اس کو، ضعیف، رقیق اور موضوع کا ہے۔
تو یہ جو بات ہے کہ بعض اوقات کسی حدیث کے ساتھ ایڈیشن کر کے ایڈ آن کر کے اگر اس کے اس بنیادی الفاظ کو بھی وہی حکم لگائے جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. اعتدال کی بات یہ ہے. اب رہی بات یہ کہ دیکھیں اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل بیان ہوئے، اب اس میں اگر کسی ایک روایت پر ہمیں شرح صدر نہیں ہوتا یا ہمارا مطالعہ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو بیان کریں، اور وہ بھی خوف خدا کی وجہ سے لوگ کرتے کہ بھائی خدا نخواستہ ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور ہم کہہ دیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ بھی اپنی ایمانی کیفیت کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن بہت شد و مت کے ساتھ کسی چیز کو کہنا کہ جی یہ بالکل نہیں ہے، اور خدا نخواستہ مطلب یہ کہ اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں جذباتیت کا اظہار کرنا، تو یہ میرے خیال میں سامعین اور ناظرین کے لیے اچھا میسج نہیں جاتا. ہم محبت بھرا پیغام دیتے ہیں، اور ان کے فضائل جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے. کیا بات ہے، یعنی ان کے فضائل کو اگر ہم قرآن اور حدیث کی صورت میں جمع کریں تو میرے خیال میں ایک مومن کا دل اس سے منور اور شاد اور آباد ہو جائے گا. فضائل امیر المومنین سے کتاب لکھ دی نا، اتنے ابواب ہیں آپ کے فضائل کے اوپر. مفتی نوید عباسی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اختصار ظاہر اب ہم سب تھامیں گے کیونکہ آخری لمحات ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ عقیدت کے باب میں دخل دینا ہی نہیں چاہیے، یہ معاملہ الگ ہے، مگر صرف سمجھنے کے لیے خلفائے ثلاثہ کے دور میں آپ کا کیا کردار رہا، یہ بھی بیان ہونا چاہیے امت کو، یہ پیغام جانا چاہیے میرے خیال ہے، وہ ذرا واضح فرمائیں. دیکھیے بھائی اویس ربانی صاحب، گزارش یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے جب کہا تو میں حضرت ابو طالب کو ایمان پر سمجھتا ہوں، کوئی عدم ایمان کی بات کرے تو ہم ان کی کوئی برائی نہیں کرتے. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ حضرت مولا کائنات کو ہم میں سے کوئی بھی غلو نہیں کرتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ قبلہ قریشی صاحب، نہ میں، نہ آپ، غلو کس کا نام ہے کہ ہم علی کو خدا کہیں؟ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات کو نبی علیہ السلام سے افضل بتائیں یا نبی جیسا بتائیں یا انبیاء کی صف میں کھڑا کریں، یہ غلو ہے. یا پھر ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں ہم حضرت مولا کائنات کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی تکفیر کریں، ان کے خلاف کوئی بات کریں، حضرت فاروق اعظم کے خلاف بات کریں، حضرت عثمان اور صحابہ کے خلاف بات کریں، تو یہ تو غلو ہے. یہ تو سیدھی بات ہے کہ ایسے آدمی کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم اہل سنت و جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جانتے ہوئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت فاروق اعظم شیخین کی عظمتوں کو قائم رکھتے ہوئے ہم مولا علی کی جب عظمت کو بیان کرتے ہیں تو ہم انہی کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کیا کردار ہے. وہ تو چہرہ علی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہم جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو مسائل وہ حضرت مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے. دیگر حضرت عثمان ذی النورین کو آپ دیکھ لیجئے، تو یہ حضرت مولا کائنات اور حضرت مولا کائنات ان کو صاحب مشورہ دیتے ہیں، اور کوئی ایسا ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہے، کوئی ان کے درمیان کوئی ایسی عداوت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ہم لڑیں یا جھگڑیں. جب یہ چیز طے ہو گئی تو اب میں 1 منٹ کے لیے بلکہ 2 سیکنڈ کے لیے قاری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنے والا آدمی کیا غالی ہو سکتا ہے؟ یہ قاری صاحب قبلہ بتائیے. میرا نہیں خیال، میں اپنی باری میں بتاؤں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیے نا، صاحب نے آپ کو اپنی باری دے دی. نہیں باری نہیں، میں آپ سے تو پوچھنا چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے جواب. بہت ساری باتیں کرنی نہیں آپ کو میں یہ بات لے جاتا ہوں، یہ بات اچھا چلیے، نہیں وہ آپ لے جائیے. چلے وہ قاری صاحب، نہیں میں کیسے وقت اپنا دے دوں جب وہ میری بات کا محبت سے جواب نہیں دینا چاہتے تو میں اپنا وقت کیسے قربان کروں؟ اگر محبت کا جواب محبت سے ملے. جواب میرا محبت سے تھا چونکہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا. نہیں میں آپ سے بھلا کیوں لڑائی کروں گا؟ سبحان اللہ، آپ سے لڑائی کر کے ہمیں کیا فائدہ؟ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے میں مشورہ حضرت مولا علی کا شامل ہے. اگر آپ دیکھیے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کر رہے ہیں تو مشیر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسائل اور دیگر معاملات میں مشورہ حضرت مولا کائنات سے طلب کر رہے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین طلب کر رہے ہیں. تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اگر ان بنیادوں پر، اور یہ بھی میں بتا دوں اہل سنت و جماعت کے حوالے سے، کہ اگر کوئی آدمی
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی سے میں افضلیت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی ایک صحابی سے اگر کوئی محبت زیادہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چونکہ بہادر آدمی ہوں، میں فوجی آدمی ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ایک آدمی حضرت بلال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مار کھائی، ایک آدمی جو ہے وہ حضرت عمار سے محبت کرتا ہے، ایک امام حسن سے محبت کرتا ہے، ایک امام حسین سے محبت کرتا ہے، آسمان میں تارے کی مانند ہے نا، ایک کہتا ہے کہ جناب میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور ایک کہتا ہے کہ مجھے صحابہ کی جماعت میں حضرت مولا علی سے زیادہ محبت ہے۔ تو محبتوں پر فتوے نہیں لگتے، عقیدتوں پر فتوے نہیں لگتے، فتوے آپ کے نظریات پر لگتے ہیں۔ تو ان باتوں کا اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ وہ علم کہ قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کہ دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے۔ لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ رمضان عرفان رمضان عرفان علی عرض پر بھی ستون سما، علی قامت فکر کی انتہا۔ آج فضائل اور مناقب کا دن ہے، یقیناً ہر آنکھ آج اشک بار ہے، ہدایت کا ایک ستون ہے جو ہم سے چھن گیا۔ میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کے سوال پوچھا کروں، اس سے میرے دور حاضر کی نسل کو ایک تسلی ملتی ہے، تسکین ملتی ہے۔ اور ظاہر اختتام ہے پروگرام کا، ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ساری گفتگو ایک طرف، وہ آپ چاہیں جواب دیں نہ چاہیں نہ دیں، مگر آج اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہمارے اندر موجود ہوتی درمیان میں، آپ پاس ہوتے، یہ ساری گفتگو دیکھ کے کیا کہتے، یہ امت کا حشر دیکھ کے کیا کہتے، وہ فلسطین، وہ اسرائیل، وہ کشمیر، کیا کردار آپ کا ہوتا؟ وہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ یہ ڈاکٹر کیوں کہہ رہے پہلی ہیں؟ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر کیوں قاری صاحب نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی، آپ کو اس سے اعتراض ہے؟ ماشاءاللہ مبارک ہو جی، ہمیں پتہ نہیں تھا نا، اس لیے میں چونک گیا، پریشان ہو گیا، تو مبارک۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ پہلی بات یہ ربانی صاحب کہ اگر علی المرتضیٰ ہم میں موجود ہوتے نا تو ہمیں اس بحث کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم انہی سے پوچھتے کہ محبت کا معیار کیا ہے اور غلو کا معیار۔ اللہ کے رسول نے بتا تو دیا۔ ایک اب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے کچھ کہنے کا حق تو دے۔ ان کی باری میں تو آپ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سانپ سونگ گیا ہے۔ وہ فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ مودت کا شکار ہے، نفاق کا نہیں ہے۔ اور یہی مجھے پچھلی مجلسوں میں بھی یہ گیلا رہتا تھا۔ کن کی بات؟ بس مجلسوں میں میں کیا اچھا آپ فضائل پڑھیں نا حضرت علی کے؟ آپ مجلس میں بھی جاتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے جیسے اب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اچھا، اسی طرح ایک روایت بار بار پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک عمر ہلاک ہو، اور کئی مجلسوں میں کئی جگہوں پر یہ کہی جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس قدر انکسار تھا کہ کئی موقعوں پر کئی صحابہ اور کئی خواتین کے بارے میں انہوں نے جملے کہے۔ ایک موقع پر آپ ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں کو خطبہ دیا، اور ایک جو حق مہر خواتین لیتی ہیں اس کو پابند کیا کہ ایک فیگر مقرر کیا کہ اس سے اوپر اگر کسی نے حق مہر رکھا تو میں اس کو بیت المال میں ضبط کر لوں گا جو زیادہ ہوگا۔ جب آپ خطبہ دے چکے، لوگ اٹھ کے چلے گئے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ جا رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، وہ تھی غالباً حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا امیر المومنین، اچھا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آ کر خطبے سنا کر، واہ واہ واہ، جی ہیں اہل حدیث۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ثعلبہ خولہ بنت ثعلبہ نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ ڈائریکٹ حضرت عمر سے کہا آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ صحیح۔ انہوں نے کہا کیسے؟ بولے قرآن تو کہتا ہے کہ اگر خزانہ بھی مہر میں مقرر ہو جائے تو اس کو بھی تم ادا کرو۔ بے کنتار کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں کہ اور کنتار کوئی 32.25 روپے پہ تو نہیں بولا جاتا،
खजाना, अल्लाह तो हमें खजाना देने पर राजी है हाँ। और आप उस पर पाबंदियां लगाते फिर रहे हैं। उस वक्त भी सैयदना फारूक आजम ने यही जुमला कहा, उमर से तो ये बुढ़िया भी कुरान ज्यादा जानती है, अगर ये बुढ़िया ना होती तो उमर गुमराह हो जाता। यही जुमले कहे। आज सिंह के सारी है। एक मिनट, आपने दूसरे मौके पर एक फैसला दिया, लोग आए कि लड़ाई झगड़ा करके, तो किसी बंदे की जो है कुछ उंगलियां दूसरे मुखालिफ फरीक ने काट दी, उंगलियां लड़ते लड़ते जैसे उंगलियां काट दी या कट गई उससे। तो अब हजरत उमर फारूक ने छोटी उंगली के कुछ कम ऊँट मुकर्रर किए, उसकी बराबर वाली के ज़्यादा, उसके अंगूठे के ज़्यादा ऊँट मुकर्रर कर दी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका ये फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल ने फैसला दिया था, इन्नल असाबिया फि दियत सवाउन, कि दियत के मामले में सारी उंगलियां बराबर है, सही, छोटी बड़ी ये जो आप फर्क कर रहे हो ये नहीं है। सही। उस वक्त भी सैयदना फारूक आजम ने यही कहा, रुद्दू कौला उमर व नफिजू कौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर की बात को रद्द करो, रसूलुल्लाह के फरमान को नाफिज करो। और फिर कहा कि अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ना होता तो उमर गुमराह हो जाता। तो ये हजरत उमर फारूक की इनकिसारी थी, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो बाद, अब जैसे उस बुढ़िया को कहा ना, हाँ। उससे एक बात ये भी जाहिर हुई कि अगर आपके सामने कोई छोटा भी कोई आपको बात कहता है और वो बात सही है, बिल्कुल ऐसे ही, तो आपको उससे नाराज होने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका हौसला भी ये कहकर बढ़ाया कि उमर से तो ये बुढ़िया भी कुरान ज्यादा बिल्कुल ऐसे। हम छोटे बड़े का तायुन नहीं कर रहे करे साहब। तो ये हर मजलिस में ये पेश होता है कि हजरत उमर ने ये कहा, जैसे उन्होंने कई लोगों के बारे में कहा। सही। अब इसका ये मतलब लेंगे कि देखा ये बुग़्ज़ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाज़ेह हो गया। बुग़्ज़ नहीं, आगे चलूं, बुग़्ज़ नहीं है ये, क्लियर हो गया। मुझे ज़ाहिर आप इख्तिसार से काम लेने, कारी साहब ने रहनुमाई फरमा दी, ज़ाहिर हमारे मुताले में इजाफा हो गया कि ये नहीं, इसके अलावा भी है। अलबत्ता हम मानते यही हैं कि आजिज़ी इंकिसारी, इसमें मुकाबला नहीं है कोई, और मुकाबला हो ही नहीं सकता। मैं मानता ही नहीं कि उन शख्सियात में हम कोई तकाबुल करा सकते हैं, इस पर मैं इत्तफाक करता हूँ। आखिरी पैगाम है, ज़ाहिर शहादत का यौम है, यानी एक आदमी जो नमाजी है, रोज़ा है, सब चीज़ें करता है, वो अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के वली का कत्ल कर रहा है मस्जिद में। मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं समझ पाया, ज़ाहिर हर किसी की कुर्बानी, हज़रत साद बिन वक़ास कितने बुज़ुर्ग असहाब है, रसूल हैं, मगर हज़रत अली से बग़ज़ क्यों, किस बना पे? आप ही के बच्चे शहादत देंगे, आप ही के बच्चों पे करबला होगी, आप ही का मस्जिद कूफा में शहादत का मकाम होगा, और आज तक जिसे आप फरमा रहे हैं सैयद ज़ादे ही निशाने पे रहेंगे। देखें, बातें ज़ाहिर करने की बहुत सारी हैं। अगर अज़मत अली के बाब में उनकी अज़मत और शान का दिफा किया जाए तो ये भी ज़िक्र अली है। हम कतआन ये नहीं कहते कि किसी भी सहाबी को हम डिग्रेड करें या किसी भी सहाबी की हम शान को जैसे न कम करें, बल्कि हमारे बुज़ुर्ग आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं कि हुज़ूर के जिस सहाबी का जिक्र करो ना तो इतना डूब के करो कि यूं लगे कि बस यही है। हाय हाय हाय। और हक भी ये है कि जब आप ज़िक्र फ़ारूक आज़म करें तो डूब के करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को हमारे ख़िलाफ़ की चीज़ें तो नज़र आ गई। हमारे वो वीडियो भी तो देखें कि जिसमें हम शान फ़ारूक आज़म ऐसे बयान कर रहे हैं कि दुनिया अशश कर रही है, शान अबू बकर सिद्दीक़ बयान कर रहे हैं, दुनिया अशश कर रही है। उसका लिंक भेज दीजिएगा। और खैर वो मैं भेज दूंगा। अभी करे, मैं अभी आशश करूंगा। हाँ अभी करें। देखें आज शहादत अली है ना, शहादत अली, और यही असल ये भी एक वो अंदाज होता है हमारे यहाँ, एक ये भी एक वो बुग़्ज़ की एक कैफियत होती है कि मुहर्रम शरीफ के दिन होंगे, ज़िक्र आले बैत के नाम का लोगों को मजमा इकट्ठा किया जाएगा, पौना घंटा दाएं बाएं मशरिक मगरिब, आखिरी 10 मिनट, अच्छा वक्त ख़त्म हो गया यार, जिंदा सोबत बाकी, वक्त होता तो मैं ज़िक्र हुसैन में, ज़िक्र आले बैत में, भाई तू जो पहले पौना घंटा इधर उधर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? तुझे बुलाया ही शान आले बैत के लिए। तो हमें ये चाहिए कि अपने मिजाजों को ठीक करें, आले बैत अतहार के हवाले से अपने आप को दुरुस्त करें, क्योंकि बुग़्ज़ आले बैत ये मुनाफ़िक़त है। और नबी पाक ने फरमाया जो मेरी आले बैत का बुग़्ज़ी होगा क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ होगा। और एक और रिवायत के अंदर हुज़ूर ने फरमाया कि मन सफ़ना बैनर रुकने वाल मकाम, जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी काबा शरीफ के सामने खड़े होकर फ़काम फ़साम फ़सल्ला, दिन सारा रोज़ा रखा, रात को नमाज़ें पढ़ी, सुम्मा लकी अल्लाह व मुबग़िज़ुन आले बैत नबी, वो अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पहुँचा कि नबी की आले बैत से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह उसको उठाकर जहन्नम में डाले। अल्लाहु अकबर। तो हम ये भी बता दें
کہ بعض بزرگوں کا صحابہ کرام کا خاصہ ہوتا ہے، اور خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے اندر وہ کمال ہے اور دوسرے صحابی کا کمال تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا. جیسے سارے کیا صحابہ کنجوس ہیں؟ نہیں عثمان غنی کو سخی کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی واہ واہ واہ. حضرت عمر عادل ہیں تو باقی کیا بے انصافیاں کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق ہیں تو باقی کیا تھے؟ لیکن بعضوں کو اللہ نے ایسے کمالات بدرجے زیادہ دیے ہیں. اسی طرح حدیث رسول ہے اس کے اوپر بھی صحیح کہ علی سب صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور اس کو پوری امت کے اکابرین بیان کرتے رہے ہیں کہ عالم الصحابہ، علی عالم الصحابہ ہیں. تو جب حضرت سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی طرف سے یہ کمال مل گیا کہ وہ 2 گواہیاں اکیلے، ان کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے، تو بھئی ہم چڑھیں کیوں؟ یہ وہ کمال ہے جو ابوبکر صدیق کے پاس بھی نہیں ہے، خود علی المرتضیٰ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ خاص شان ہے ان کی. اسی طرح کچھ شانیں علی کی ہیں علم کے حوالے سے، قضاوت کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، اور جو ان کے خاصے محدثین کرام نے لکھے ہیں لا تعداد و بے شمار، وہ شوہر فاطمہ ہیں، وہ مولا مومنین ہیں، حسنین کے وہ مولا مومنین ہیں، من کن تو مولا فلیون مولا، وہ اس منزلت میں کہ جو موسیٰ اور ہارون کی منزلت ہے. یہ وہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سوائے نبوت کے، جب حضور نے فرمایا میں نے جو کچھ اپنے لیے مانگا اے علی وہ سب کچھ میں نے تیرے لیے مانگا، سوائے اس کے کہ مالک نے مجھے کہا محبوب باقی سب کچھ مانگنا پر نبوت نہ مانگنا کیونکہ نبوت تجھ پر ختم ہے. میں تو اس بحث میں ہوں کہ مولا کائنات کے اندر شان میں اندر ہزاروں روایتیں ہیں، اس میں ذرا ہم ناپ تول کریں گے، غور کریں تو میں سمجھتا ہوں اس روایت کا مقابلہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا علی وہ میں نے سب کچھ تیرے لیے مانگا، سوائے اس کے کہ مجھے منع کر دیا گیا کہ اے نبی محبوب نبوت نہیں مانگنا کیونکہ تو آخری نبی ہے. تو اس لیے میں اب یہ کہہ رہے تھے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. سونا سب سے مہنگا ہے، سب سے مہنگا ہے نا، یہ لوہے سے ساری دھاتوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، مقناطیس لوہے سے چپکتا ہے سونے سے کیوں نہیں؟ اسی طرح منافق ذکر علی سے پہچانا جاتا ہے، اور خود رسول خدا نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. تو یہ پیمانہ مقرر کیا ہے رسول خدا کی ذات نے، اور محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ یار کے ذکر سے سینہ کھلتا ہے، تنگ نہیں ہوتا، چہرے کے اوپر شکنیں نہیں پڑتی ہیں، محبتوں کا ایک رنگ. انہوں نے ذکر علی کیا، آپ نے دیکھا ہماری آنسو آ رہے ہیں، یار کوئی تنگ نہیں ہے، کوئی تنگ نہیں. اب میں اگر چاہتا، الحمدللہ ہمیں بھی حدیث کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، کل کوئی بندہ یہ شان فاروق اعظم بیان کرے، میں آخری یہ بات کر رہا ہوں، یہ شان فاروق اعظم بیان کریں، بے شمار روایتیں وہ جو شان صحابہ کے اندر بھی موضوعات اور ضعیف بیان کی جاتی ہیں. اب موضوع اور شان فاروق اعظم ایک آدمی اگر اس نے پڑھ دی ہے، یار وہ بعد میں بھی ہم اس کی توجہ دلا سکتے ہیں کہ یار یہ تیری روایت یار بھائی صاحب ایسی ہے. اب میں فاروق اعظم پاک کی شان کو بیان نہ کروں، میں اسی روایت پہ ہی اپنا ٹائم لگاؤں تو اس کو دنیا کیا کہے گی؟ یار خود سوچ لیں کہ آپ اس کو کیا کہیں گے. آخری سیکنڈ. بس دیکھیں بنیادی طور پر آپ نے ایک بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض کیوں رکھا جاتا ہے، تو یہی سوال ہم حاضرین اور سامعین ناظرین سے کر رہے ہیں کہ یہی بغض صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، اور عثمان ابن عفان سے، اور امی عائشہ سے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہم تو یہ سوال دیکھیں ایک سوال کرتے ہیں کہ اس وقت اس دور میں بھی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر لوگوں نے سب و شتم کیا، وہ ضعیف ہے یا کمزور ہے لیکن ثابت ہے، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسپانس نہیں دیا. کیا جواب دیا؟ یعنی باہیں کھول کر ویلکم کیا. تو علی کے ماننے والوں تم اگر برا کہتے ہو، وہ بھی صحابہ کو، ابو جہل کو کوئی گالی نہیں دیتا، شداد اور امان اور فرعون کو گالی نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو صدیق اور فاروق اور عثمان اور علی کو دیتے ہیں. خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے، محبتوں کو عام کیجئے. اللہ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے توفیل جنت میں داخل. علی دست خدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار. میری باری رہ گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ علی پردہ آدمیت کا راز، علی ہے عقیدے کی پہلی نماز. دل ہے میرا کہ سب گفتگو کریں مگر ایک دل اور ہے،
میں نے تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے آج کلام سننا ہے منقبت کا، لیکن چونکہ قاری صاحب نے کہا 1 منٹ میرا، تو قاری صاحب سے منقبت سنوں گا۔ قاری صاحب آج منقبت سنائیں گے۔ میں نے یہ کہا کہ سب کو ایک ایک چھوٹا چھوٹا جملہ کہنے کے وہ میں کرتا ہوں، میں ایک منقبت سن لوں ترنم میں۔ ایک جملہ اگر حضرت مفتی فضل سبحان صاحب نے صحیح جانب توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے یہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں 3 رمضان کو ہمارے یہاں سیدہ کا یوم منایا جاتا ہے، کھلے دل سے ہم مناتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ کا دن آتا ہے، ہم کھلے دل سے مناتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا دن آتا ہے، ابھی آپ نے بھی منایا ہوگا یقیناً، خوبصورت انداز میں کھلے دن سے۔ یوم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کھلے دل سے مناتے ہیں، کھڑے ہو کر ان پر سلام پڑھتے ہیں، ان سے عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض قومیں ایسی بھی ہیں کہ جو ان پہ کھڑے ہو کر ان کی تعریف کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں، حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ہم تمام صحابہ کی عظمتوں کو مانتے ہیں، لیکن کھڑے ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، یہی فرمان خدا، یہی فرمان رسول۔ اور کیا خوب ترجمانی کی ہے آج۔ میں قاری صاحب منقبت سنا رہے ہیں تو آپ کی طرف آؤں، ورنہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہنا، ایک شعر ہی کہتے ہیں حضرت کی شان میں، حضرت علی کی شان میں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ان کی شان میرے شعر کی شعر محتاج اسد اللہ کی شان میں شعر۔ میں کہہ رہا ہوں ان کی شان میرے کسی شعر کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ بھی پھر آپ کی نماز کا ہم محتاج محتاج، نہیں۔ ہماری سماعتیں ہیں نا کمزور ہیں۔ وہ میں اپنی ضرورت کے لیے پڑھا۔ قاری صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس علی کا شعر اپنی ضرورت مفتی شعر صاحب کے کہنے حق دیں میں آپ شعر، کو۔ اب مجھے شعر کے حق میں شعر، آپ کے شعر کے حق میں، اسد اللہ کے حق میں شعر دیکھیے، کہہ دیں آج۔ آپ مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ جس بدبخت نے عبد الرحمن ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ پر حملہ کیا، صرف اس کے بارے میں نہیں، اللہ کے رسول نے اس شخص اور اس کے پیچھے اس کی جتنی ذریت اور آباء و اجداد تھے، سب کو اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ تمام خوارج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حق ہے، کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور وہ واقعی وہ جہنم کے بس واضح ہو بے گیا۔ شک، بے شک، بے وہ شک۔ ایک معیار اور مثال ہو گیا، جو علی کے مخالف آ جائے یہ اس کی حقیقت اور یہ اس کی حیثیت ہے۔ کہاں کسی کا ایمان بچنے والا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، خواہش ہے، طلب ہے آپ سے کلام سنیں، منقبت کے اشعار سنیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جیسے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جیسے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اصحابی کرنجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، ستارہ علی کا ہے۔ تمہیں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور قربان پیر سید نصیر الدین نصیر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ کیا کہتے ہیں مقطع میں، تو کیا ہے اور کیا ہے، تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے۔ رمضان عرفان رمضان
حیدر رضائے حق کی اطاعت کا نام ہے، حیدر انا پرس شجاعت کا نام ہے، حیدر مزاج دین کی شرافت کا نام ہے، حیدر ازل سے روح عبادت کا نام ہے۔ آج کا دن یقیناً غم اور افسردگی کا دن ہے۔ آج ہم سے ہمارا خزانہ چھن گیا ہے، آج ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ پروردگار دور کر دے ایسے لوگوں سے ہمیں ظاہری اور باطنی طور سے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حسنین مہدی ایک پرسوز کلام پیش کریں، یہاں سے میں آپ سے رخصت لوں اور اسی کلام میں ہماری عقیدتوں کا اظہار بھی ہو جائے۔ حسنین مہدی۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم و ویرانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکیزہ وہ پانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا،
آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا.